رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممن خلقنا امہ یہدون بالحق وبہ یعدلون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر مرکز صراط مستقیم کے سیدنا شاہ جلال ریسرچ سنٹر کے اندر رد ناسبیت کانفرنس میں ہم موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت کے معتقدات کو صحیح سمجھتے ہوئے آخری سانس تک اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس پر زندگی کی آخری سانس تک صحیح طریقے سے قائم رہنا ضروری ہے، تب جا کے سارے اعمال منظور و مقبول ہوتے ہیں۔ اور اگر معاذ اللہ اعمال زندگی بھر کے ہیں، ان سے پہلے عقیدہ خراب ہو تو پھر ویسے بھی قبول نہیں ہوتے، اور اگر ایسی صورتحال ہو کہ معاذ اللہ اعمال کیے تو صحیح عقیدہ میں ہیں لیکن عقیدہ جا کے آخر میں خراب ہو گیا ہے اور بگڑ گیا ہے، حد کفر تک پہنچ گیا ہے، تو پھر بھی وہ صحیح عقیدہ کی صورت میں جو اس وقت کے کیے ہوئے اعمال ہیں وہ بھی سارے رائگاں ہو جاتے۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک صحت عقیدہ اور صحت عمل کی دولت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت وہ عقیدہ ہے جس پر نجات کا مدار ہے، اور قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اس آیت کی روشنی میں جو اصحاب عدل ہیں، جن میں کسی لحاظ سے بھی عقیدے کا ظلم نہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ کیونکہ ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ،
کہ جو کسی کا مقام ہو اس کے مطابق اس سے سلوک نہ کرنا یہ ظلم ہے، جس طرح جس کو ماننا چاہیے اسے یوں نہ ماننا یہ ظلم ہے۔ تو کچھ لوگ کئی طرح کے اعتقادی ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، توحید کے لحاظ سے، رسالت کے لحاظ سے، آخرت کے دن کے اوپر جو اعتقاد ہے، یا فرشتوں پر، یا پھر اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے لحاظ سے جو نظریہ عدل ہے اس کو چھوڑتے ہیں، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے جو نظریہ عدل ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اہل سنت و جماعت کی شکل میں ہمہ جہت اعتقادی عدل عطا فرمایا ہے، اگرچہ کوئی عالم ہے یا جاہل، لیکن عقیدہ کے لحاظ سے عوام اہل سنت بھی عدل پر قائم ہیں، اور اسی لیے ہم اعتقادی امور کو بیان کرتے رہتے ہیں اور اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ اگر کہیں بھی کسی لحاظ سے کوئی بے خبری ہو تو وہ دور ہو جائے، عدم واقفیت ہو تو وہ ختم ہو جائے، یا کوئی بگاڑ ہے تو وہ صحیح ہو جائے۔ اس بنیاد پر عقیدے کی مختلف بحثیں ہزارہ موضوعات میں اللہ کے فضل سے ہم بیان کر چکے ہیں، تاکہ انسان کی زندگی ناکارہ نہ ہو، چونکہ اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو ساری زندگی رائیگاں چلی جائے گی، معاذ اللہ۔ اصحاب عدل اہل سنت و جماعت، اصل مقصود ہمارا اس کی جامع اور کامل وضاحت ہے، اور عربی زبان میں کہتے ہیں الاشیاء تعرف باضدادها، کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ دن کی تعریف کیا ہے، تو آپ دن کی تعریف کریں کہ جب سورج طلوع ہو چکا ہو، روشنی پھیل جائے، اس طرح کی چیزوں سے۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ دن وہ ہے جو رات نہ ہو، یعنی جو دن کی ضد ہے رات، اس کے ذریعے دن کی پہچان کرائیں۔ اب اس سے بھی بہت سی الجھنیں دور ہوں گی۔ یہ ہمارے علوم اسلامیہ کے اندر بھی اس چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ رات وہ ہے جو دن نہ ہو، دن وہ ہے جو رات نہ ہو۔ تو اس طرح کی صورتحال کے لحاظ سے قرآن مجید میں اصل موضوع تو ایمان والے ہیں، لیکن ساتھ کفار کا بھی ذکر کیا گیا، کہ منافقین کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو ان کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ بندے جو مومنین ہیں انہیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو کفار کے اندر ہیں، جو منافقین کے اندر ہیں، جو یہود کے اندر ہیں، جو نصارہ کے اندر ہیں۔ اس کو فرقہ واریت نہیں کہا جائے گا کہ تم مسلمان ہو تو پھر جو یہود کے خلاف آیتیں ہیں وہ تم کیوں پڑھتے ہو، جب تم مسلمان ہو تو صرف مسلمانوں تک محدود رہو، تم جو نصارہ کے بارے میں آیات ہیں وہ کیوں پڑھتے ہو، کیونکہ یہ قرآن کا مزاج ہے اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، تو اب کوئی کہے کہ تم رافضیت کے خلاف کیوں بولتے ہو، یا تم ناسبیت کے خلاف کیوں بولتے ہو، قادیانیت کے خلاف کیوں بولتے ہو، خارجیت کے خلاف کیوں بولتے ہو، تو ہمیں اور ہمارے عوام کو یہ ضرورت ہے کہ جنہیں نہیں پتہ کہیں وہ کوئی ایسی چیز اپنے اندر نہ لے آئیں کہ جو عقیدہ اہل سنت میں ہے ہی نہیں، یا اس سے عقیدہ اہل سنت زائل ہو جاتا ہے۔ اب ہم جس طرح رافضیت کے خلاف اویئرنیس دیتے ہیں لوگوں کو کہ کہیں ایسی کوئی چیز بندہ اپنی تلاشی لے کہ اس کے دل کے کسی گلی محلے میں کہیں بھی کوئی ایسا خیال نہ ہو جو رفض پر مبنی ہے۔ تو ایسے ہی ہم نے خارجیت کے خلاف بھی ہزاروں پروگرام کیے ہوئے ہیں، عقیدہ توحید سیمینار یا عقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی اسی نقطہ نظر سے ہے، رد ناسبیت، کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے نظریے میں کوئی 1% بھی ناسبیت سرایت کر چکی ہے، بے خبری میں، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، آج توبہ کا وقت ہے،
کہ وہ اس بری بات سے تائب ہو جائے۔ اب یہ ہم ناسبیت کی ڈیفینیشن کریں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ بڑے بڑے پڑھنے لکھنے والوں کو نہیں پتہ چلتا تو عوام کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور ایسے ہی یہ بھی صورتحال ہے کہ ایک ہے ناسبیت اور ایک ہے الزام ناسبیت۔ ناسبیت اگر کسی کے عقیدے میں ہے اور اسے پتہ نہیں تو اسے بتانا یہ بھی تب ہی ہوگا جب ہم ناسبیت کا موضوع بتائیں گے کہ یہ ناسبیت ہی ہوتی ہے اور تم اس سے بچ کے رہو۔ اور ایک ہے کہ سچے لوگوں پر یعنی اہل سنت پر الزام ناسبیت کہ انہیں کوئی ناسبی قرار دے رہا ہو، تو اب بھی یہ ضروری ہے اہل سنت کے لیے کہ یہ اپنے اطمینان کے لیے اور اپنے احباب کے اطمینان کے لیے اور اپنی سیٹسفیکشن کے لحاظ سے اس موضوع کو سنیں کہ یہ تو سراسر ہمارے بارے میں جو الزام کوئی لگاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ناسبیت تو یہ چیز ہے کہ جس کا اہل سنت و جماعت سے کسی طرح کا کوئی بھی دور کا بھی تعلق نہیں ہے کہ ناسبیت کا اطلاق اہل سنت پہ کیا جائے۔ اس بڑے مقصد کے لیے یہ آج کا موضوع بیان کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ محدود وقت میں اس کا آج پہلا سیشن ہی ہو سکے گا، اور انشاءاللہ پھر آگے بھی اس کے موضوعات بیان ہوں گے۔ اور یہ یعنی ہر گھر تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کہیں ناسبیت سرایت کر رہی ہے اہل سنت کی طرف تو اس کا دروازہ بند ہو، اور اگر کوئی اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اہل سنت پر الزام لگاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ بلب جلا کے لوگوں کو بتا دیں کہ یہ تو خود چور ہے اور اس چوری کی وجہ سے چور کر کے اوروں کی طرف اپنا الزام جو ہے وہ پہنچا رہا ہے۔ اور یہ مجبوری ہے ہمیں کہ ہم اہل سنت کی وضاحت کے لیے ہمیں دائیں بائیں ضرورت ہے کہ ہم بتائیں کہ صراط مستقیم سنٹر میں ہے، دائیں کیا چیز ہے بائیں کیا چیز ہے۔ اصل ہمارا مقصد صراط مستقیم کو واضح کرنا ہے، نہ کہ دائیں بائیں والوں کو چھیڑنا یا ان پر فائرنگ کرنا ہے، مگر یہ صراط مستقیم واضح تب ہوتا ہے جب دائیں بائیں کے لحاظ سے انسان پورا باخبر ہو کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں، یہاں خطرات کیا ہیں، کیسے میں پھسل کے دائیں چلا جاؤں گا، کیسے بائیں چلا جاؤں گا، تو میں نے سیدھے رہنا ہے۔ تو اس کے لیے خطوط اور سنگ میل ضروری ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے، اور یہی تحریک صراط مستقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ اہل سنت کا خلاصہ یعنی وہ جو ضد کے لحاظ سے ہے وہ یہ ہے کہ سنی وہ ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مکتوبات شریف میں کہا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، کہتے ہیں سنی وہ ہے جو رافضی بھی نہ ہو اور ناسبی بھی نہ ہو، اس میں رفض بھی نہ ہو، ناسبیت بھی نہ ہو۔ ناسبیت کیا ہے؟ اصل میں یہ جو دونوں طرف کے لحاظ سے بحث ہے، اس کا تعلق زیادہ جو ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات کے لحاظ سے، اور وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بتائی تھی، فی کا مثل ام عیسیٰ، علی تمہارے اندر ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، ایک جھلک، کہ تمہارے بارے میں 3 دھڑے بنیں گے۔ ایک جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بغض والوں کا تھا، دوسرا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غیر شرعی محبت والوں کا تھا، تیسرا کہ جو بغض ان میں نہیں تھا اور محبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تھی جو شریعت کے تقاضے اور حق ہدایات کے مطابق تھی۔ تو اب یہاں سے یعنی ایک ہے صراط مستقیم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے لحاظ سے عقیدے کا صراط مستقیم، اور ایک ہے ایک طرف پھسلنا، ایک ہے دوسری طرف پھسلنا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احبتہ النصارى وابغضتہ الیہود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ نے پیار کا دعویٰ کیا اور یہود نے بغض کیا، تو ایک دھڑا تو بغض میں مارا گیا، دوسرا پیار میں مارا گیا۔ کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا،
اور بیٹا بغض کی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے، بظاہر پیار کی وجہ سے کہہ رہے تھے، اگرچہ نتیجہ پیار کا بھی وہی نکلا جو کہ بغض کا تھا، کہ ایک دھڑے کو بغض میں جہنم ملی اور دوسرے دھڑے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غیر شرعی پیار میں جہنم ملی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے بارے میں بھی ایسا ہوگا، اور سرکار کی ہر خبر سچی ہے اور ایسا ہی ہوا۔ اور ایک طرف بغض کی وجہ سے جہنم اور ایک طرف بظاہر لیبل محبت کا ہے مگر نتیجہ اس کا بھی جہنم ہے، کیونکہ وہ محبت شریعت کی شرائط کے مطابق نہیں ہے، کہ انہیں وہ کچھ مانا گیا جو رب نے شان دی ہی نہیں تھی، اور اس وجہ سے پھر ناکامی ہوئی۔ اب اس پر اسی حدیث کی روشنی میں یہ قسمیں بڑھ رہی ہیں کہ